جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام فوکس میں خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر مدثر الوی۔ ناظرین آج بات کریں گے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے قیمتوں میں عشر با اضافہ ہو رہا ہے۔ کہا تو یہ گیا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر قیمتیں تبدیل کی جائیں گی، لیکن اس میں یہ بھی اس وقت مبالغہ کیا گیا کہ کم یا زیادہ کی جائیں گی اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے، لیکن ہمارے ہاں رفتہ رفتہ جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور کل بھی جو ہے وہ 5 اور 6 روپے کا اضافہ پیٹرولیم پروڈکٹس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ کیا اضافہ جسٹیفائی ہے؟ کیا اضافے سے جو کہ پہلے ہی ایکسس لیوی اکٹھی کر لی گئی ہے، پیٹرولیم لیوی، جو کہ آئی ایم ایف بھی بڑا حیران ہوا کہ اتنی پیٹرولیم لیوی آپ نے اکٹھی کر لی، اس پہ تو آپ کو شاباش بنتی ہے، لیکن غریب آدمی کی جو محنت مزدوری پسینے بہانے کے بعد جو وہ قیمت ادا کر رہا ہے اپنی اس محنت کی، وہ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں کی صورت میں ادا کر رہا ہے۔ اور ایک صاحب نے تو بڑا خوب اس میں جو ہے انالیسس کیا ہے کہ 18 کروڑ عوام تو بجلی کے بل اور پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری کے لیے زندہ ہے، باقی اس کے گنجائش ختم ہو چکی ہے، کیونکہ پروڈکٹیوٹی ہمارے یہاں نہیں ہے، جی ڈی پی ہماری نہیں ہے، ہمارے یہاں تعلیم نہیں ہے، صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، اور روزگار کے مواقع بھی اس لیے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس دن بدن بڑھ رہی ہے۔ لیکن حکومت اور جو اپوزیشن ہے دونوں اپنی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن کو بھی یہ بات کا ادراک نہیں ہے کہ وہ عوامی مسائل کو اجاگر کرے، اس کے بجائے وہ اپنی سیاسی جو ہے وہ جو مقاصد ہے اس کے اصول میں لگی ہوئی ہے۔ بہرحال پہلے بھی ہوا کا تازہ جھونکا جو ہے آپ کو یاد ہوگا، آئی پی پیز کے حوالے سے جماعت اسلامی کے دھرنے کی وجہ سے آئی پی پیز والا مسئلہ وہ عیاں ہوا، عوام تک بات پہنچی کہ یہ آئی پی پیز میں کیپیسٹی چارجز کیا ہیں، آئی پی پیز کیا ہیں، وہاں پہ بجلی کتنی بن رہی ہے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس وقت جب ہم آپ سے مخاطب ہیں تو بجلی جو ہے ہمارے پاس سرپلس ہے، ہم استعمال نہیں کر سکتے، ہماری اس کی جو ہے وہ سکت نہیں ہے اس کو خریدنے کی، کیونکہ سولر کی وجہ سے ہمارے یہاں سسٹم میں تقریباً 30,000 سے زائد میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل ہو چکی ہے۔ اور جو آئی پی پیز کسی بھی نوعیت کے تھے، فارن تھے، لوکل تھے، جو بھی تھے، کسی حکمران کے تھے یا سیاستدان کے تھے، لیکن عوام کی خون نچوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ کیپیسٹی چارجز ایک محتاط اندازے کے مطابق پر یونٹ 17 روپے جو ہے، ایک محتاط اندازے کے مطابق، اگر یہ جو پچھلے جو اعداد و شمار کے مطابق، پچھلے سال کے اعداد و شمار کے مطابق 17 روپے یونٹ ہے، لیکن یہ 17 سے بھی کہیں زیادہ ہے، کیونکہ انرجی کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ 9 روپے ہے، صرف 9 روپے جو ہے آپ کی پروڈکشن کاسٹ ہے بجلی کی، اور آپ 55 سے 60 روپے جو ہے وہ خرید رہے ہیں، اور آپ کی غلطی سے بھی 200 یونٹ سے اوپر ہو جائیں تو جو پروڈکٹر صارفین ہیں وہ بیچارے اس سہولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال پروڈکٹر جو صارفین کی جو ایک ڈیفینیشن ہے وہ ایک الگ بحث ہے کہ 7,800 روپیہ کمانے والا غریب ہے اور یا امیر ہے، وہ بات کی بات ہے۔ لیکن پہلے بھی جو آئی پی پیز کے حوالے سے جو جماعت اسلامی کا دھرنا تھا، جو جلسہ تھا، یا کہہ لیں اتخذ ہوتی، اس کی وجہ سے عوامی آگاہی بہت زیادہ ہوئی۔ چلیں فرق پڑا یا نہیں پڑا وہ ایک الگ بات ہے، کتنا فرق پڑا، کس کو فرق پڑا، لیکن ابھی بھی آئی پی پیز کا مسئلہ جو ہے وہ حل طلب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو پیٹرولیم مصنوعات کی دن بدن قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کے اوپر اپوزیشن تو یقیناً اپنی سیاست کر رہی ہے، لیکن کسی نے تو بولنا ہے، بھلے وہ سول سوسائٹی بولے یا کوئی اور پولیٹیکل جماعتیں جو کہ عوامی انفلوئنس رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے جماعت اسلامی کے سینئر رہنما شیخ عثمان صاحب، خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ کا دھرنا شروع ہوا اتوار والے دن غالباً، اور سوار کو رہا، اور سوار کو ہی جو ہے وہ آپ نے 5 روپے بڑھا دیے، تو لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ دھرنا قیمت بڑھانے کے لیے کر دیا آپ نے، بھائی یہ آپ نے دھرنا کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے اس اہم موضوع پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ یہ تو دراصل حکمرانوں کی اور ریاست کی بے حیائی اور ڈھٹائی ہے کہ جس طرح سے کسی کو تنگ کرنے کے لیے، پبلک کو اریٹیٹ کرنے کے لیے کوئی دانت نکال کے دکھاتا ہو، یہ تو بالکل وہ رویہ ہے۔ لیکن اس کا اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی ڈھٹائی کے ساتھ اگر یہ سب کچھ کرے گا تو اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ ہم تو دھرنا دینے کے لیے آئے ہیں، اور یہ دھرنا کبھی بھی کسی ایک خاص مقصد کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایک بڑا ہی اہم مقصد ہے، جس کے اندر سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ پبلک کو اویئر کیا جائے کہ آپ کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہیں جو اس وقت مہنگائی کے ہاتھوں بل بلا رہے ہیں، اور ان کے اوپر جس طرح سے آپ نے آئی پی پیز کا تذکرہ کیا ہے، بجلی کی بات آپ نے کی ہے، پروٹیکٹڈ صارفین کی اور نان پروٹیکٹڈ صارفین کی،
200 یونٹ تک کا جو بجلی کا بل ہے 2500-2600 کا آتا ہے, اور اگر وہ 201 ایک نقطے نے مجھے محرم سے مجرم بنا دیا, مجرم بنا دیتے ہیں, اور وہ 9000 روپے تک وہ بل چلا جاتا ہے. تو جہاں یہ لوگ یہ ظلم کر رہے تھے, اس کے ساتھ ہی دوسرا ظلم انہوں نے پیٹرولیم کے اندر جو لیوی کا بھتہ ہے اس کے ذریعے سے انہوں نے یہ کیا ہے. تو ہم نے تو پبلک کو بھی یہ بات بتائی ہے, اور کوئی اس کے لیے نہیں بولتا, سب منہ میں گھنگنیاں ڈالے ہوئے ہیں. مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, باقی جو پارٹیاں ایم کیو ایم, جونیئر سینئر پارٹنر, اے پلس اور اے ٹیم جو بھی ہیں, سارے کے سارے اس مسئلے پر خاموش ہیں. آپ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے نا کہ آپ بھی تو راول دستہ ہے نا. نہیں, جماعت اسلامی کیسی راول دستہ ہے کہ وہ کراچی میں الیکشن جیتتی ہے, اسے الیکشن چھین لیا جاتا ہے, اس کے 7 ایم پی اے جیت جاتے ہیں, ان کو زبردستی فارم 47 پہ ہرا دیا جاتا ہے, ہمارے ووٹ کم کیے جاتے ہیں, ہمیں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. اچھا چلیں اس پہ میں مزید بات کرتا ہوں. ایک اس میں آپ مجھے اس پہ میں جو ہے اپنے تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں کہ جب آئی پی پی ایس کے حوالے سے آپ کا کمیٹی چوک میں جو ہوا تھا دھرنا, اس کے بعد آئی پی پی ایس کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی, اس کو کنٹینیو کیوں نہیں کیا, وہ پایا تکمیل تک کیوں نہیں پہنچا؟ یہ میرا ایک ذاتی مسئلہ ہے کہ میں اگر سمجھتا ہوں کہ کل اس ٹائم آپ نے سول سوسائٹی کو ملا کے ایک اویئرنیس بنائی یا لوگوں کو یہ سمجھایا, حکومت کو بھی سمجھایا کچھ اس کا, اب وہ اس کو کنٹینیو کیوں نہیں کیا؟ 18 آئی پی پی ایس کے معاہدات ختم ہوئے, اور مزید اب جن کے ٹائم پورا ہو رہا ہے تو ان کو نومبر اور دسمبر میں کئی آئی پی پی ایس کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وہ منسوخ ہونا چاہیے, اور ہم نے اس کے اوپر کبھی ایک دن کے لیے بھی اس ایشو کو نہیں چھوڑا. مینار پاکستان پر ہم نے 3 دن کا اجتماع کیا, ہم نے اس موقع پر بھی پبلک کو یہ بات بتائی, اس دھرنے میں بھی ہم پبلک کو یہ بات بتا رہے ہیں, اور اس طرح کوئی آئی پی پی اس کو جانتا بھی نہیں تھا, اور حکمرانوں کا کہنا یہ تھا کہ اس کی طرف تو جانا ہی نہیں ہے, یہ تو شجر ممنوع ہے, یہ تو بین الاقوامی معاہدے ہیں, اس پر تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے, یہ تو قومی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی. لیکن ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ 14 دن تک دھرنا دے کے سب کچھ بتا دیا کہ قومی سلامتی کیا ہوتی ہے, یہ آئی پی پی کیا ہوتی ہیں, اور یہ کن لوگوں کی ہیں, کون سے پردہ نشینوں کی ہیں, کون سے سامنے آنے والے لوگوں کی ہیں. ایک پارٹی کا 126 دن اور آپ کی 14 دن بھاری ہو گئے. جی الحمدللہ, ہمارے بھاری اس لیے ہو گئے کہ ہم کسی کے نہ کہنے پر دھرنا دینے آئے ہیں, نہ کسی کے کہنے پر اٹھیں گے. ہم اپنی ول کے مطابق آئے ہیں, اور اپنے کارکنوں کی طاقت کی بنیاد پر, ان کے چندے کی بنیاد پر, اپنے پارٹی فنڈز کی بنیاد پر, اور اپنے مخلص ورکروں کی بنیاد پر ہم روڈز پر آئے ہیں. کراچی میں دھرنا جاری ہے, پشاور میں دھرنا جاری ہے, لاہور میں دھرنا جاری ہے, کوئٹہ میں بھی احتجاج شروع ہو رہا ہے. اور اس وقت ہمارا کہنا یہ ہے کہ 28 فروری کو جب امریکہ نے ایران پر اٹیک کیا تھا, اور وہاں آ کر اس نے جو کچھ کیا تھا, اس کے نتیجے میں ان کو یہ موقع ملا, جبکہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اس وقت بھی لیوی شامل تھی, اس وقت بھی لیوی شامل تھی. اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تو صورتحال یہ تھی کہ ہماری حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارے پاس 28 دن کا ذخیرہ موجود ہے, تو تب 258 روپے ریٹ تھا. وہ بعد میں ان کو پتا لگا کہ 28 دن کا نہیں ہے. اچھا, اب 258 روپے کا جو ریٹ تھا, اس وقت جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمت تھی وہ $72 فی بیرل تھی, ٹھیک ہے نا جی, اور اس وقت جو ہے وہ $74 فی بیرل کا ریٹ ہے. لیکن انہوں نے جو اس کے اوپر 91 آج 91 ہے نا, مطلب 3 دن پہلے یہ صورتحال تھی, 80s میں رہا, پچھلے 2 ویک 80s میں رہا. ان لوگوں نے لوگوں کے اوپر یہ بم گرائے اور 456 اور 475 روپے تک ریٹ لے گئے. اچھا چلیں, ایک یہ بات آپ کے لاجیکل ہے, سمجھ آتی ہے, لیکن میں ذرا اگر دوسرا موقع آپ کے سامنے رکھوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری کے لیے ایڈوانس میں پیمنٹ سودے ہوتے ہیں, تو جس وجہ سے جو فلکچویشن میں شاکس آتے ہیں ان کو ابزارو کرنے کے, میں ان کا بھی بتا رہا ہوں, ابزارو کرنے کے لیے کوئی کشن موجود ہوتا ہے, یا جیسے اب انہوں نے بتایا کہ وہ پلیٹ سنگاپور والا جو فارمولہ ہے جس میں وہ کشن آ جاتا ہے کہ وہ ریفائنڈ پیٹرولیم اور کروڈ پیٹرولیم کو جو ہے وہ تو اس کا کمپیریزن بنا کے کرتے ہیں, تو تھوڑا سا ادھر بھی مسائل تو ہیں نا. دیکھیے کیا مسائل ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کروڈ آئل یہ پرچیز کرتے تھے, اس کے بعد اس کو ریفائن کرنے کے بعد پبلک کو دیتے تھے, سارے ٹیکسز ملانے کے بعد بھی 195 روپے فی لیٹر اس وقت تیل کی قیمت بنتی ہے عالمی منڈی کے مطابق. یہ جو بچے سب چیزوں اس میں شامل ہے, اس میں پیٹرول پمپ کے مالک کا جو پروفٹ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. یہ سب کچھ کر کے 195 روپے ریٹ ہونا چاہیے. اب جو انہوں نے لیویز ڈالی ہوئی ہیں, ویسے تو یہ 1961 کے قوانین کے تحت یہ لیویز ہیں, لیکن
یہ انہوں نے پھر پارلیمنٹ کے ساتھ اس کو مشروط کر دیا تھا کہ آئندہ آپ بھتہ کیوں کہتے ہیں پھر اگر وہ لیگل ہے تو بھتہ کیسے ہے؟ ہم اس وقت اس کو اس لیے بھتہ کہتے ہیں کہ جس پرپز کے لیے انہوں نے یہ لیا تھا کہ ہم آئندہ دنیا سے کروڈ آئل لیں گے اور اس کو یہاں ریفائن کریں گے اور اس کے لیے پاکستان کی خود کفالت کی طرف جائیں گے. وہ تو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی تھی نا. جی وہ لیکن اس جانب تو انہوں نے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا. اور خود ان کی اپنی رپورٹس یہ ہیں, لاسٹ ایئر کی رپورٹس ہیں, بھی آپ نے بھی اپنے انٹرو میں یہ بات کہی ہے کہ آئی ایم ایف نے ان کو شاباش دی ہے. بھائی آئی ایم ایف ان کو 11 ارب کا جہاز خریدنے پر بھی شاباش دے, 9 کروڑ روپے کی گاڑیاں خریدنے پر بھی نہیں, وہ ان کا شاباش موضوع دے. نہیں ہے آئی ایم ایف کا جہاز, وہ پروونشل موضوع تو نہیں ہے نا, وہ فیڈرل میں بات کریں گے نا. فیڈرل گورنمنٹ کے بھی اخراجات کم کرنے کا تو آئی ایم ایف کہتا ہے نا. اچھا چلیں, وہ تو کم نہیں اس میں نا کرتے. ایک اکانومی کا ایشو ہے جس میں ہم ڈسکس کریں کہ یہ لیوی ہونی چاہیے, یہ کتنی ہونی چاہیے, یہ کیسی ہونی چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ ایک اور المیہ بھی ہے. ہمارے ہاں ایک معاشرتی مسائل بھی ہیں, ان کا ہمیں سامنے ہے, سیاسی مسائل بھی ان کا بھی ہمیں سامنے ہے. میں آپ کو سامنے 2 چیزیں رکھتا ہوں, آپ اس کا سولوشن دیجیے گا. لیٹ سپوز وہ کہتے ہیں کہ جی عوام ٹیکس نہیں دیتی, جو یقیناً کم دیتی ہے یا چھپاتی ہے یا ملٹیپل اینٹیز یا نیمز کے ذریعے اپنے آپ کو سیکیور کری, ایک تو یہ مسئلہ ہے. تو ان کو کلیکشن میں نا وہ بظاہر جو ایف بی آر کا ٹارگٹ ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا. ایک تو یہ ایشو ہے, یہ ادر جو ذرائع ہیں ان کے اپنی. دوسری بات یہ ہے, پولیٹیکل مسئلہ یہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کی وجہ سے مرکز کے پاس 57% جو صوبوں کو فارورڈ کر دیا جاتا ہے, اس کے پاس مرکز کے پاس کچھ نہیں رہتا. اس لیے وہ لیوی کو کیپٹلائز کر کے اپنے ڈیلی بزنس میں, یہاں پہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, ڈیلی بزنس کو مینٹین کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ مجبوری سیاسی بھی ہے, اکنامیکل بھی ہے, معاشرتی بھی. یہ تو آپ سمجھیں گے. دیکھیے جو پہلا سوال آپ نے کیا ہے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا یہ جو پورا ایلیٹ ہے, اور اس کو میں تو بدماشیہ کہتا ہوں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے, میں گورنمنٹ ہی کی بات کر رہا ہوں جس نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے, ایف بی آر کی بات کر رہا ہوں. ایف بی آر نے جتنا کرپشن کیا, اگر ایف بی آر کو ختم کر دیا جائے تو شاید گورنمنٹ کو زیادہ ٹیکس وصول ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے سرکاری ملازمین ہیں ان سے پچھلے 2 سالوں کے اندر کتنے 100 ارب روپے وصول کیے ہیں, اور یہ جو جاگیردار طبقہ ہے جو 90% رقبوں کا مالک ہے, اس طبقے نے تو سارا گزارش یہ ہے کہ زکوٰۃ کے قابل تو آپ نے چھوڑا ہی نہیں ہے. شریعت کا تو حکم ہی یہ ہے کہ جو شخص زکوٰۃ دینے کے قابل نہیں ہے, جو صاحب نصاب نہیں ہے, اس پہ ٹیکس معاف ہے. لیکن اب آپ ذرا سن لیجئے میری بات, اب ذرا آپ میری بات سن لیجئے. فتویٰ موجود ہے, میں تو عرض کر رہا ہوں آپ سے, جو زکوٰۃ دینے کے قابل نہیں ہے اس سے ٹیکس نہیں لیا جا سکتا. اس کو تو اللہ نے بھی چھوڑ دیا کہ یہ قربانی بھی نہ کرے, یہ حج پہ بھی نہ جائے, یہ کسی اور کو بھی نہ دے, یہ اپنے گھر کو پورا کر لے تو اس کے لیے اجازت ہے, اس کو تو فطرہ نہ دیا جا سکتا. یہ تو پھر جو 8,700 سے کم والے وہ تو فتویٰ لے لے, نہیں پھر وہ ٹیکس نہ دے. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ سارے ٹیکس دے رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں گورنمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق 2.5 کروڑ لوگوں کے پاس موٹر بائکس ہیں. 2.5 کروڑ. اب ایک بندہ 1 لیٹر تیل اگر ڈلواتا ہے اور 100 روپے لیوی اگر وہ دیتا ہے, تو آپ خود اندازہ لگا جائیے کہ کتنے ارب روپے روزانہ یہ غریب لوگوں سے لے رہے ہیں. اور اس کو آپ منتھلی اور پھر سال سے جب آپ ضرب دیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنے ہزار ارب روپیہ صرف موٹر سائیکل چلانے والے. آپ کے اسسمنٹ کے مطابق کتنے ہزار؟ یہ تو تقریباً کم از کم 2,500 ارب روپے بنتے ہیں. 2,500 اینول. یہ تو وصول کر رہے ہیں اس طرح سے. اتنا تو خود ہی مانتے ہیں کہ 2,000 کے قریب. یہ تو وہ اس سے لے لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ٹول ٹیکس کتنا بڑھا دیا گیا ہے؟ وفاقی حکومت کے پاس جاتا ہے نا, ایک ٹرالر والا 700 روپے ایک ٹول پلازے سے گزرنے کے دیتا ہے. اگر اس کو 15 ٹول جی ٹی روڈ کی بات کریں آپ, جی ٹی روڈ کے اوپر اس سے بھی زیادہ 3,000 روپے ہے. اسی طرح سے چھوٹے وہیکل کے اوپر بھی 100 روپے کا ٹیکس کر دیا گیا, یہ بھی وفاقی حکومت لیتی ہے. موبائل فون کے کارڈ کے اندر جو ٹیکس ڈالے جاتے ہیں وہ کون پرچیز لیتا ہے, اور جو پی ٹی سی ایل کا اور یہ جو پورا انٹرنیٹ کا سسٹم چلتا ہے وہ پیسہ کس کے پاس جاتا ہے, گیس کی لیوی کس کے پاس جاتی ہے, گیس میں جو لگائے گئے ٹیکسز ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کل ہمارے رہنما بتا رہے تھے کہ ان کے گھر میں کراچی میں گیس کا جو بل ہے وہ 20,000 روپے کا آیا ہے. 300-400 روپے کا جو بل تھا اس کو بڑھا کر انہوں نے 2,000 روپے تک کر دیا ہے. اسی طرح بجلی کے بلوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ بجلی بھی وفاقی محکمے کی ہے. میں تو خوش ہوں ایک بات سے کہ حذیفہ رحمان صاحب نے کہا کہ 130 روپے میں کھانا کھا لیتا ہوں, تو میں تو ان کی بات سے سیٹسفائی ہوں کہ اتنی سستا ملک ہے کہ اس میں 130 روپے کھانا. نہیں, حذیفہ رحمان تو میرے دوست ہیں, ڈیرہ غازی خان کے رہنے والے ہیں. اس کو تو 130 روپے میں نہیں 13 روپے میں بھی نہیں بلکہ مفت میں اس کو تو وزارت مل گئی ہے جس کے اوپر وہ براجمان ہے, تو وہ 130 بھی کیوں دیتے ہیں, وہ نہ دیا کرے نا وہ بھی, تو وہ ان سے کس نے لینے ہیں. اچھا چلے سیاسی مسئلے کی طرف آئے نا کہ این ایف سی ایوارڈ کا وہ جو دیکھیں میری عرض سنیں, میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ 8760 ارب روپیہ
ہمارا جو 18,000 ارب روپے کا بجٹ پاس ہوا ہے اس میں سے 9,000 ارب روپے آپ سود کی ادائیگی میں خرچ کرتے ہیں. ایک دن میں 24 گھنٹے, ہر گھنٹے میں 1 ارب روپیہ, 365 دنوں کا 8760 ارب روپیہ ہم سود کی ادائیگی میں دے رہے ہیں, اصل زر میں نہیں دے رہے. یہ قوم کے اوپر ہے. 15,000 روپے آپ بھی, میں بھی, آپ کا شیرخوار بچہ بھی, میری چھوٹی بیٹی بھی, سب 15,000 روپے سالانہ سود دے رہے ہیں. سیلز ٹیکس بھی ہم دیتے ہیں, ہم جنرل سیلز ٹیکس بھی دیتے ہیں, ہم پی ایچ اے کا ٹیکس بھی دے رہے ہیں, ہم ستھرا پنجاب کا ٹیکس بھی دے رہے ہیں. ابھی نہیں دے رہے ستھرا پنجاب کا, سن لیں سر, گھروں میں 300 روپے نہیں لگا تو ابھی نہیں لگا, لگ گیا ہے سر. ایک ایک دروازے کے اوپر جا رہے ہیں, بل لے کے جا رہے ہیں, واسا کے بل ہیں, پی ایچ اے کے بل ہیں, فوڈ اتھارٹی کے بل ہیں. 300 روپے لے بھی جاتے ہیں تو اس پہ تو نہیں. میں تو ٹیکسوں کی قسمیں گنوا رہا ہوں. انکم ٹیکس ہے, سیلز ٹیکس ہے, ایف بی آر ہے, اس کے علاوہ پروفیشنل ٹیکس ہے, گین ٹیکس ہے. سانپوں کی قسمیں آپ گن سکتے ہیں, ٹیکسوں کی قسمیں نہیں گن سکتے. پھر آپ کہتے ہیں عوام ٹیکس نہیں دیتے. عوام تو جس دن کسی ملک کی معیشت کا جائزہ لینا ہو, جب جنرل سیل ٹیکس لگا دیا جائے تو سمجھ لیں کہ انہوں نے معیشت کو تباہ کر دیا. کمپنی رجسٹرڈ ہے سر, بڑی کم ہے. آپ کی 25 کروڑ آبادی, آپ کے مطابق ہم 24 کہتے ہیں, آپ نے 25 کر دی, ہو سکتا ہے اس وقت 25 ہی ہو گئی ہو یا زائد ہو. تو اس میں 1 لاکھ یا چند کمپنیاں ایسی, 1 لاکھ سے پلس تھوڑی کمپنیاں جو رجسٹرڈ ہے. میں کارپوریٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں. 25 کروڑ عوام کی بات کر, جہاں بھی بزنس بھی ہوتا ہے, بڑے ٹائکونز بھی ہیں, بڑی کمپنیز بھی ہیں, سارا کچھ ہے, اور اس میں سے میجورٹی ڈیٹ ہے. کرپشن ہو رہی ہے نا, میجورٹی ڈیٹ ہے, اور وہ اپنے آپ کو لاس ڈکلیئر کر کے وہ چیز, یہ ٹیکس ویژن بھی تو ہمارے یہاں ہے نا. میں عرض کر رہا ہوں یہ کرپشن ہو رہی ہے, کرپشن ہو رہی ہے, لوٹ مار ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ پیسے نہیں دے رہے. ایک ہوٹل چلانے والے بندے نے مجھے گنتی کر کے بتایا کہ میں پورے ایک پہ یکم سے لے کے 20 تاریخ تک جو کچھ کماتا ہوں, بجلی کا بل دیتا ہوں, گیس کا بل دیتا ہوں, پانی کا دیتا ہوں, اس کے بعد جو 10 دن میرے پاس بچتے ہیں, پھر میرے پاس وہ لوگ آ جاتے ہیں کہ آج مجھے اتنے بندوں کا کھانا چاہیے, آج پٹواری صاحب آ گئے, آج کمشنر صاحب کی طرف سے فون آ گیا. لوگوں کو کاروبار نہیں کرنے دے رہے ہیں یہ, اور اس وقت لوگ بڑے پریشانی میں ہیں, ٹینشن میں. آپ دیکھیں کسانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے, مزدوروں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے, طلبہ کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے, طلبہ کی فیسز کتنی بڑھا دی گئی ہیں, تعلیمی اداروں کا کیا حال ہے. آپ کے تعلیمی ادارے آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں, آپ کے ہاسپٹل جو ہے وہ آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں. ہر چیز سے گورنمنٹ جان چھڑا رہی ہے اور اپنے نام سے نئے نئے ادارے بنا رہی ہے. اس لیے یہ قوم کو جو لوٹنے کا سلسلہ ہے, ہم نے اس پوری چیز پہ اویئرنیس ختم کر رہی ہے, منسٹریز ختم کر رہی ہے, ڈیولیشن کر رہی ہے, رائٹ سائزنگ کر رہی ہے. نہیں کر رہی نا منسٹری. اگر وہ ڈاؤن سائزنگ کرنا, اچھا ڈاؤن سائزنگ کرے تو الزام کے سرکاری ملازمین کو بے دخل کر دیا گیا, ان کو فارغ کر دیا گیا. رکھے تو مسئلہ کہ ان کو تنخواہیں کیسے دیں. وہ اس لیے کہ ان کی ہر ہماری پینشن 1,000 ارب ہے سر. پینشن کے بعد میں فیڈرل جو ہے 1,000 ارب روپے. تو بھئی یہ کوئی آپ سے لے کے تو نہیں دے رہے نا, اپنی جیب سے تو نہیں دے رہے. وہ تو لوگوں نے جنہوں نے پوری زندگی اپنی گزاری گنوائی ہے, اسی میں سے کٹوتیاں کر کر کے پیسہ جمع کر کے انہوں نے قانون بنایا تھا نا. اس قانون کے لیکن ابھی تو جیب میں نہیں ہے نا. جی ابھی جیب میں نہیں ہے, تو خود کھایا نا انہوں نے. پوری دنیا بتا رہی ہے کہ ہمارے بینکوں میں ان کا کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے. لائے نا پیسہ واپس. آصف زرداری کا خاندان, نواز شہباز کا خاندان, شجاعت کا خاندان, ان لوگوں کی دولت پاکستان کے بینکوں میں واپس لے آئے. سپیریئر بیوروکریسی کا ذکر نہیں کرتے, باقی ہر کا ذکر کر لیتے ہیں. بھلے پولیٹیشین ٹھیک ہے کرپٹ ہوں گے, لیکن باقی سسٹم کا جو حصہ ہے اس میں بیوروکریسی بھی تو ایک بڑا میجر کرپشن کا ایک ایلیمنٹ ہے. اس کا بیوروکریسی کے بغیر تو یہ کرپشن ہو ہی نہیں سکتی. بیوروکریسی ہی تو ہے جس کے ذریعے سے یہ فارم 47 بھی بنائے گئے, اور اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو بٹھایا بھی گیا. فارم 47 کل ہو سکتا ہے آپ یا کوئی اور لے کے آ جائے, پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں ہمیں تو فارم 47 کے تحت سیٹ دی گئی تھی, ہمارے امیر نے جو ان کو واپس کر دی شکریہ کے ساتھ کہ ہم یہ نہیں لیں گے, ہمیں 2 نمبر چیز نہیں چاہیے. جو ہماری اصل سیٹیں ہیں نا, جو آپ کے امیر کو آفر کیا گیا کہ آپ آئیں. آفر نہیں کیا گیا, اعلان کر دیا. انہوں نے خود اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس جو لے لینی چاہیے تھی سیٹ, تو سیٹ ہوتی ہے. ہاں وہ لوگوں نے جنہوں نے لیے تو عزت پا رہے ہیں نا. اچھا ہم بات شروع کی تھی ہم نے, ویسے اس پہ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ NFC ایوارڈ کے اوپر کہ یہ اس کو ریوائز بھی تو کرنا پڑے. یہ تو گورنمنٹ کی مجبوری ہے نا, اس کو تو سمجھے نا. اس کو ریوائز کر لیں, صوبے بنا لیں, ایک کام کر لیں, دونوں نہیں ہو رہی. انہوں نے خود ہی کیا تھا نا سب کچھ. اب کیا زرداری, ہاں ٹھیک, زرداری اب بھی پریزیڈنٹ ہے. پیپلز پارٹی اب بھی گورنمنٹ بنائے ہوئے ہے سندھ کے اندر. پیپلز پارٹی کی گلگت بلتستان میں بھی حکومت ہے, بلوچستان مرکز میں اعتماد کا ووٹ تو ہے, مرکز میں بھی انہوں نے اعتماد کا ووٹ دیا ہوا ہے. یہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں, ایک دوسرے لڑتے تو ہیں بظاہر ایسے. لڑنا بھی چاہیے, دکھانے کے لیے تو لڑنا چاہیے.
دکھانے کے لیے لڑنا. صحیح. لیکن لوڑا کشتی کیوں مشہور ہوتی ہے؟ اچھا چلیں موضوع کی طرف آتے ہیں نا کہ صوبے یا NFC ایوارڈ، اس کے اوپر آپ کا کیا سٹانس ہے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں صوبے بنائیں، انتظامی بنیادوں پر بنائیں، لیکن بنا لیں نا، بناتے نہیں ہیں. استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. جن سے کوئی کام کروانا ہوتا ہے انہیں موت دکھاتے ہیں، بخار قبول کرواتے ہیں. اچھا، اب جب میں چھوٹا ہوتا تھا نا تب کی بات ہے کہ ہم صوبے کا سن رہے ہیں، جنوبی پنجاب، ہزارہ، اپر سندھ، لوور سندھ، یہ ہم سنتے یار بچپن سے، لیکن آج تک بنے کوئی. صوبوں کے معاملے میں بھی یہ کریڈٹ جماعت اسلامی کو جائے گا کہ ہمارے ایک ایم نہ کرے، ابھی تک تو آپ نے بنایا کوئی نہیں. بہاولپور سے ڈاکٹر سید وسیم اختر ہمارے MP تھے. اچھا، انہوں نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی، وہ قرارداد 2/3 اکثریت سے منظور ہوئی اور اس کے بعد اس کو سرد خانے میں ڈال دیا گیا. اس لیے ہم تو اس کے حق میں اس کی وجہ سے تو پیپل پارٹی کہتی ہے نا کہ جنوبی پنجاب میں آپ بنائیں. دیکھیں آپ صوبہ پنجاب کے حصے کریں. ہمارا تو 1970 کے منشور میں بھی یہ چیز شامل تھی کہ ہم 16 انتظامی یونٹ بنائیں گے. ہم اب بھی کہتے ہیں کہ صوبوں کو چھوٹا ہونا چاہیے، لیکن اس کو کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے. میں اور آپ یا کوئی جو عوام ہے، جمہور ہے، کوئی بھی لوگ ہیں جو انڈیویجول ہیں بینگ پاکستانی، انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ پاکستانی، وہ کہتے ہیں جی ہم پنجابی ہیں، سندھی ہیں، ہم مطلب پشتون ہیں، جو بھی وٹ ایور، لیکن وہ اپنی تہذیب کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں. میں ایک معذرت کے ساتھ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ پاکستانیت کو نہیں اپنانا چاہتے. یہ ہمارے یہاں بھی روش بڑی عجیب ہے جس کی وجہ سے مسائل. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو عوام ہیں اس میں سے کوئی مٹھی بھر کا تو کوئی تذکرہ کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا. پاکستان کے لوگ محب وطن ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور جب بھی پاکستان کے کوئی ایسے حالات آئے ہیں قوم نے ثابت کیا. دیکھیں پہلگام کا واقعہ ہوا، بلوچستان سے لے کے سیالکوٹ تک پوری قوم ایک زبان تھی. 1965 کی جنگ ہم نے دیکھی، 1971 کی جنگ ہم نے دیکھی، جب پاکستان ٹوٹا لوگ پھوٹ پھوٹ کے روئے، اور آج بھی بنگلہ دیش کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں، اور اس وقت بھی پاکستان سے لوگ محبت کرتے ہیں. اور اگر وہ صوبوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، یا ہماری انتظامی ضرورت ہے، تو پھر انتظامی ضرورت کو پورا کرنے سے روکا کس نے؟ صحیح. ناظرین ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ دھرنے کے حوالے سے مزید معلومات لیں گے. شیخ عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اس